ان کی نااہلیاں اور ان کی جو کارکردگی ہے اس سے عوام اتنے تانگ آ چکے ہیں کہ لوگوں کا ریئیکشن ہمارے تک اب آ رہا ہے۔ ہم گلی محلوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کیوں باہر نہیں نکل رہے؟ مفتاح اسماعیل کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنا دیا پکڑ کے۔ وہ اچھا خاصا جو ہے وہ میمن کاروباری آدمی تھا، اس سے انہوں نے برا بھلا کروا کے اس کو گندا کر کے باہر نکال دیا ہے، اور اسحاق ڈار اب لوٹ مار کا مال سمیٹنے آیا جس کو منی لانڈرنگ کر کے اس نے باہر بھیجا، اور اسحاق ڈار سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں۔ غیر ملک کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آنے کے اندر کو کردار ادا کرے، رجیم چینج کی سازش کرے۔ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ ایک زمین کا ٹکڑا آزاد کری تھی، ایک آزاد ریاست بنائی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور جب اس ریاست کی، آزاد ریاست کی خود مختاری کو چیلنج کیا جائے گا تو پھر ایبسولوٹلی ناٹ تو کہا جائے گا۔ دیکھیں، ہم تو صاف اور شفاف فوری انتخابات چاہتے ہیں، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کی نااہلیاں اور ان کی جو کارکردگی ہے اس سے عوام اتنے تانگ آ چکے ہیں کہ لوگوں کا ریئیکشن ہمارے تک اب آ رہا ہے۔ ہم گلی محلوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کیوں باہر نہیں نکل رہے؟ خان صاحب ابھی کیوں اتنا انتظار کر رہے ہیں؟ عوام ہم سے ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کے بلوں کے اوپر لوگ لیڈر لیس یہاں پہ باہر نکلے ہیں، لوگوں نے خود باہر نکل کے احتجاج کیا ہے۔ اس سے قبل کہ عوام لیڈر لیس باہر نکلے، جو لیڈر لیس کراؤڈ نکلتا ہے پھر اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، تو لہٰذا انہوں نے لوگوں کو اس نہج کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ لوگ خود بخود سڑکوں کے اوپر نکلنے کو تیار ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ عوام کی جو اوپینین ہے، جو ان کی رائے ہے، اس کا احترام کریں اور ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جائیں، ادروائز جو ہے پھر حالات کے ذمہ دار یہ خود ہوں۔ دیکھیں، وہ تو ایک ان کی آئینی دیکھیں نہیں، جو صدر مملکت ہوتے ہیں وہ ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ان کی آئینی ذمہ داری ہے، انہوں نے حلف لے لیا۔ لیکن اسحاق ڈار میرے نزدیک آج بھی پاکستان کو پاکستانیوں کا فائدہ کرنے نہیں آیا۔ اسحاق ڈار اتنا ڈرپوک ہے کہ اس وقت اپنی حکومت ہی تو شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم تھے اس کے جہاز میں ملک سے فرار ہو گیا، اب واپس آیا، پھر وزیر اعظم کے جہاز میں واپس آیا، اور اشتہاری تھے۔ اسحاق ڈار کو تو بلایا انہوں نے، یہ جو 6 مہینے میں لوٹ مار کی ہے کہ بھئی جاؤ جا کے مال اکٹھا کرو۔ مفتاح اسماعیل کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنا دیا پکڑ کے۔ وہ اچھا خاصا جو ہے وہ میمن کاروباری آدمی تھا، اس سے انہوں نے برا بھلا کروا کے اس کو گندا کر کے باہر نکال دیا ہے، اور اسحاق ڈار اب لوٹ مار کا مال سمیٹنے آیا جس کو منی لانڈرنگ کر کے اس نے باہر بھیجا، اور اسحاق ڈار سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں۔ دیکھیں، N108 ہو یا پاکستان کے اندر ہونے والے جو 9 انتخابی حلقے ہیں، آپ کے علم میں پہلے تو جو آڈیو سامنے آئی نظر آ گیا کہ ہم نے 123 استعفے دیے، اس میں سے 11 انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے استعفے قبول کیے، اور یہ ٹاسک رانا ثناء کو دیا گیا کہ آپ نے استعفے منظور کرانے ہیں۔ جس دن کا ٹاسک دیا گیا اسی دن الیکشن کمیشن استعفے منظور کر دیتا ہے، تو یہ تو ڈسکریمنیشن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں 16 اکتوبر کو الیکشن ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھاری اکثریت سے انتخابات جو ہیں وہ جیتیں گے، اور لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ ان کی پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے اور عوام ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے، یہ خود اپنی پریس کانفرنسوں میں اس کو قبول کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہمارا تو الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی اعتماد نہیں، ہم تو ری کانسٹیٹیوشن آف الیکشن کمیشن چاہتے ہیں۔ ہم تو مطالبہ کر چکے ہیں بار بار کہ جو موجودہ الیکشن کمشنر ہیں وہ اب غیر جانبدار نہیں رہے، وہ جانبدار ہیں، اور اس حوالے سے جس طرح یہ آڈیو لیک آئی سامنے استعفوں کی قبولیت کے حوالے سے، وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ ہماری اسی جو تحفظات ہیں اس کو مزید مضبوط کرتی ہیں، اس کو مزید دوام دیتی ہیں۔ لہٰذا
الیکشن صاف شفاف الیکشن کے لیے ری کانسٹیٹیوشن آف الیکشن کمیشن بہت ضروری ہے، اور اس کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت